أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. طلاق تک پہنچانے والے اسباب آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جا رہے تھے، اور اس سے پہلے طلاق کا حکم اور بالخصوص 3 طلاقوں کا حکم قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ میں عرض کر چکا ہوں. طلاق تک پہنچانے والے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب دین کی تعلیم سے آراستہ نہ ہونا. دینی تعلیم اگر نہ ہو تو گھر آباد نہیں ہوا کرتے اور معاملہ طلاق تک پہنچ جایا کرتا ہے. اور دوسرا سبب رشتے کا غلط انتخاب. یہ طلاق تک پہنچانے والا دوسرا بنیادی سبب ہے جس کی تفصیل گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں. اور آج طلاق تک پہنچانے والے اسباب میں سے تیسرا سبب جو بڑا اہم سبب ہے، اور وہ ہے منگنی سے لے کر ولیمے تک گناہوں کی بھرمار. اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والے اعمال، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غضب اور لعنت کا سبب بننے والے افعال اور اعمال جو ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، جو سبب بن جاتے ہیں طلاق کا، گھروں کے اجڑنے کا، اور آپس میں لڑائی جھگڑا اور انتشار کا. میرے محترم دوستو، 3 بنیادی باتیں اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ میری ان گزارشات کو آپ سنیں گے اور عمل کی نیت سے انشاءاللہ یہ سارا معاملہ آپ حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا.
ہم جتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام گناہوں کی تفصیلات، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے اعمال کی تفصیلات بار بار ہمیں بتا دی ہیں، پھر بھی ہم وہ اعمال کریں اور وہ کام کریں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ایک سخت جملہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، مگنی سے لے کر ولیمے تک جو کام بھی ہم کرتے ہیں، ان سب کاموں کا آپ جائزہ لے لیجئے، سوائے ایک کام کے، اور وہ ہے خطبہ اور ایجاب اور قبول۔ صرف اس چھوٹے سے کام سے ہٹ کر باقی سارے کام آپ دیکھ لیجئے وہ کس نوعیت کے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بچی کا رشتہ ہو یا بیٹے کا نکاح ہو، مہینوں پہلے ماں باپ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالی سے دعائیں شروع کر دیتے، اے اللہ ہم اپنے بچے کا اور بچی کا نکاح کرنے والے ہیں، خیر اور برکت عطا فرما دے، ان کو اپنے گھروں میں آباد فرما دے، ہر قسم کی تکالیف سے، پریشانیوں سے، مصائب سے، لڑائی جھگڑوں سے اے اللہ حفاظت فرما دے۔ اس کی بجائے کیا شروع ہوتا ہے اور کہاں سے معاملہ چلتا ہے، اس کی تفصیل آگے چل کر میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات آپ حضرات ذہن نشین فرما لیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا پورا معاشرہ مسلمان معاشرہ ہے، اور ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا مطلب کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، یہ کلمہ ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ یہ کلمہ آج ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ صرف تبلیغی جماعت والوں کا کلمہ ہے اور انہی کے ساتھ خاص ہو گیا، اور وہ بھی اپنی دعوت کا آغاز اسی کلمے سے کرتے ہیں، گویا کہ تخصیص ہو گئی، اور ہم سب نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کلمہ بس ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یہاں سے بنیادی غلطی شروع ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، اب اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا بنیادی اور اصل مطلب یہ ہے کہ میں اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد اپنی خوشیوں میں اور اپنی غمیوں میں آزاد نہیں ہوں، میں خوشی میں بھی اور غمی میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے گا، میں اپنی مرضی سے کوئی بھی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا، اس خوشی کے اظہار کے لیے کوئی کام بھی میں اپنی عقل سے اور اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ معاشرے کی دیکھا دیکھی، رسم و رواج کے مطابق میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں اپنے پروردگار سے پوچھوں گا میں اپنی اس خوشی کا آغاز کیسے کروں، اس کا درمیان کیسے ہو اور اس کی انتہا کیسے ہو۔ کوئی غم اور پریشانی اور کوئی موت اور حادثہ پیش آ جائے تو بھی میں آزاد نہیں ہوں، جس طرح میں چاہوں واویلا کروں، اور جس طرح میں چاہوں شور و غوغا کر دوں، اور جس طرح میں چاہوں جزا اور فضا شروع کر دوں۔ نہیں، میں تو پابند ہوں اس ذات کا جس ذات نے یہ غم اور یہ پریشانی میرے اوپر مسلط کی۔ اس سے میں پوچھوں گا کہ یہ مصیبت اور پریشانی آ گئی، اب میں نے کرنا کیا ہے، یہ غم میرے لیے کیسے ہلکا ہوگا، اور اس مصیبت میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں، اس ذات سے پوچھنا پڑے گا۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ فرمایا کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ کافر جو بھی کام کریں گے ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں، ان کے دل میں جو آئے وہ کر گزرے، لیکن مسلمان وہ ایک قید خانے میں ہیں۔
ایک قیدی کو دیکھ لیجئے، وہ آزاد نہیں ہے، جیل خانے کے جو احکامات ہیں، جو ضابطے اور قوانین، وہ ان کا پابند ہے، اپنی مرضی سے باہر نہیں جا سکتا، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا، الدنیا سجن المؤمن، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا اب تم آزاد نہیں ہو، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہودی آزاد ہیں، عیسائی آزاد ہیں، ہندو اور سکھ آزاد ہیں، وہ جو چاہے کریں، لیکن مسلمان نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر اٹھائے گا اور وہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہوگا تو گرے گا، پھسلے گا، چوٹیں لگیں گی، اس کو دھکے کھائے گا، اور اس کا انجام دنیا میں بھی تباہ اور ہلاکت ہے، اور آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ عرض کر رہا ہوں آپ کو میں، کر کے دیکھیں۔ اور جب سے لوگوں نے کرنا شروع کیا ہے تو منہ کے بل گر رہے ہیں، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے، ہم سب کے سامنے ہے۔ کون سا گھر ایسا ہے جہاں سکھ ہے، جہاں سکون ہے؟ نہیں۔ اور آج بڑے شہروں میں آپ چلے جائیں، لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں چلے جائیں، اور یہاں ڈیرہ غازی خان میں بھی کوئی کمی نہیں، وہاں جا کر آپ دیکھیں، ایک ہندو کے گھر شادی ہوتی ہے، ایک سکھ کے گھر شادی ہوتی ہے، ہمارے ملک میں ہے ہندو بھی اور سکھ بھی، عیسائی اور یہودی ہمارے ملک میں موجود ہیں، ان کے ہاں شادی ہوتی ہے، اور مسلمان کے گھر شادی ہوتی ہے۔ آپ پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ مسلمان کی شادی ہے یا عیسائی کے گھر کی شادی ہے، یہ کسی مسلمان کے گھر میں نکاح کی تقریب اور خوشی کا اظہار ہے، یا کسی ہندو کے گھر یہ تقریب اور خوشی منائی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، پتہ نہیں چلا سکتے۔ آج عیسائی، ہندو، یہودی اور سکھ کے گھر میں بھی ساری رات خسرے ناچتے ہیں، ساری رات چراغاں ہوتا ہے، ساری رات دھماکے ہوتے ہیں، اور ساری رات میوزک اور گانا بجانا ہوتا ہے، اور جو حشر ان کے ہاں ہوتا ہے بعین ہی وہی حشر ایک مسلمان کے گھر میں بھی ہوتا ہے۔ فرق محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ اور کچھ عرصہ پہلے جنگ اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی، ہندوستان سے ایک اداکار آیا اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان دیکھنے کے لیے، اور وہ راولپنڈی کی ایک نکاح اور شادی کی تقریب میں شریک ہوا، اور شرکت کے بعد اس نے جو اپنی رائے کا اظہار کیا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے کہا، اس شادی اور اس مسلمان کے نکاح کی تقریب میں شریک ہو کر میں فرق محسوس نہیں کر سکا کہ میں انڈیا کے کسی ہندو کی شادی میں شریک ہوں یا پاکستان کے کسی مسلمان کی شادی میں شریک ہوں۔ یہ ہندوستان اور انڈیا کا اداکار کہہ رہا ہے، اس سے آپ اندازہ فرمائیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے دل میں ہم خوشی منا لیں، لیکن آپ کہیں گے منائی جا رہی ہے خوشیاں، اور ان کا اظہار برملا ہو رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ہو رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، بے شک ہو رہا ہے، لیکن ان کا انجام بھی جا کر کے دیکھو، ہفتے 10 دن کے بعد جا کر کے پوچھو کیا حشر ہوا۔ یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، کوئی ایک آدھ مثال نہیں، 20 مثالیں اس پر دی جا سکتی ہیں۔ لہذا گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، شریعت مطہرہ کے مطابق منگنی سے لے کر ولیمے تک ایک ایک عمل سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔
اگر سنت کے مطابق کریں گے خیر و برکت ہوگی۔ بظاہر حالات اگرچہ ایسے ہوں کہ ان کا نبھا نہیں ہوگا، اگر سنت اور سنت کی برکتیں حاصل کر لی گئیں تو پورے یقین اور وثوق کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں کو جوڑ دیں گے، ان کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ اور اگر بظاہر سارے اسباب خیر کے ہوں اور یقین کے درجے میں کہا جا سکتا ہو کہ ان کا نبھا ہوگا اور یہ جوڑا بہت اچھی زندگی گزارے گا، اور اگر اللہ کی لعنت کے یہ کام کیے گئے، اللہ کو ناراض کرنے والے یہ کام کیے گئے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا گیا، تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر کیا ہوگا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ کھانے پر لڑائی، لوڈو کھیلنے پر لڑائی، کسی کے ساتھ بولنے پر لڑائی، بات بات پر لڑائی، اور پھر لڑائی انسانوں والی نہیں۔ میرے پاس ثبوت موجود ہیں، لڑائی ہوئی وہ کہاں تک پہنچی؟ بیوی نے شوہر کے منہ میں پیشاب کیا اور شوہر نے بیوی کے منہ میں پیشاب کیا۔ یہ ہمارے ڈیرہ غازی خان کی بات ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ انجام ہے۔ مجھے تو کہتے ہیں یہاں کہ سخت جملے بولتا ہے، جی یہ بہت سخت جملے بولتا ہے، مجھ سے تو گلہ کرتے ہیں، لیکن یہ پورا ماحول اور معاشرہ یہ نہیں دیکھتے۔ کیا ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے اعمال اور اپنے حالات پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کہتے ہیں مولوی صاحب وہ اچھا ہے جو ہمارے سب کچھ کو سب اچھا کہہ دے، وہ تو سب سے اچھا مولوی صاحب ہے نا جی، ہمیں کچھ بھی نہ کہے۔ میرے ابا جی حیات تھے، ایک پروفیسر صاحب ان کے پاس آئے، کہا جی آپ کے بیٹے نے تو تنگ کر رکھا ہے ہمیں، اس کو پابند کر دیں کہ صرف نماز روزہ سکھایا ہمیں بس، اور کوئی بات نہ کرے۔ روزانہ اس کا نیا موضوع ہوتا ہے، نئی باتیں ہوتی ہیں، اس کا کیا تعلق ہم جس طرح بھی کھائیں؟ اب یہ کھانے کے آداب ہمیں سکھاتا ہے جی، یہ بات جا کر کی ہمارے ابا جی کو رحمہ اللہ تعالی۔ اس کا کیا تعلق ہے یہ کھانے پینے کے میں مداخلت کرتا ہے؟ یہ تو صرف نماز سکھایا ہمیں، روزہ سکھایا، نماز کے فرض کتنے ہیں، روزے کے فرض کتنے ہیں۔ میں ہمدردی کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں۔ اب یقین جانیں، آج اگر پتہ نہیں چل رہا تو کل ضرور آپ اس بات کو مانیں گے۔ اگر 100% نہیں 50% اگر آپ بچ گئے، 80% آپ بچ گئے، تو پھر بھی تو خیر ہے نا جی، کچھ تو احساس اور خیال پیدا ہوگا بھی ہم غلط جا رہے ہیں۔ اور اگر ایک آدمی سنے بھی نہ، پتہ بھی نہ ہو، تو بچے گا کیسے؟ تو یہ پہلی چیز ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں، اور مسلمان ہونے کا اور لا الہ الا اللہ پڑھنے اور اس کلمے کا جو تقاضا ہے اس کو ہم بنیادی طور پر سمجھیں کہ ہم آزاد نہیں، ہم پابند ہیں۔ اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کا غلام اور پابند بنا لیا جائے، اور اس غلامی میں یقین جانیے جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی غلامی میں بھی نہیں۔ غلام تو سارے ہیں، کوئی شیطان کی غلامی کر رہا ہے، کوئی نفس اور شہوات کی غلامی کر رہا ہے، کوئی یہود و نصارہ کی غلامی میں فخر کر رہا ہے۔ میرے دوستو، ہم کتنا قابل فخر لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنی غلامی اور اپنے محبوب کی غلامی کا پابند بنایا ہے۔ غلام تو سب ہیں، لیکن ہم خوش قسمت غلام ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں اور اللہ کے محبوب کے غلام ہیں۔ اس غلامی میں آ جائیں، ہم ساری غلامیوں سے نجات مل جائے گی۔ دوسرا اصول، ہمارے ہاں جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، شادی کی تقریبات شروع ہونے والی ہوتی ہیں، تو سب بیٹھ کر سوچ بچار کی جاتی ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں
کہ اپنے پڑوسیوں میں اور رشتہ داروں میں جتنے ناراض ہیں ان کو راضی کیا جائے. تمام خاندانوں میں یہ رواج ہوتا ہے، چلو جی اب بیٹی ہے اس کا نکاح کرنا ہے ہم نے، بیٹا ہے خوشی ہے، بیٹے کی خوشی تو بہت زیادہ کی جاتی ہے، بیٹے کی خوشی ہے، اس خوشی میں سارے شریک ہونے چاہیے، کوئی بھی ناراض نہ ہو. چچا ناراض ہے اس کے گھر، ماموں ناراض ہے اس کے گھر، پھوپھی ناراض ہے اس کے گھر، خالہ ناراض ہے اس کے گھر، ایک دفعہ نہیں بار بار جاتے ہیں. جب تک راضی نہ ہوں ہم اپنی تقاریب کی تواریخ کا تعین بھی نہیں کرتے، پہلے راضی کرتے ہیں، جا کر معافیاں مانگتے ہیں. اور اجتماعی خوشیوں کے مواقع میں آپ دیکھتے ہوں گے کوئی عید کا موقع آ گیا یا کوئی اور خوشی مل گئی تو ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان قیدیوں کو بھی اس خوشی میں شریک کرنا چاہیے، ان کی اتنی سزا معاف. اور شادی کے موقع پر گھر کی نکرانیوں کو نوازا جاتا ہے، ان کو انعامات دیے جاتے ہیں، ان کو خوش کیا جاتا ہے. کوئی طبقہ چاہے اچھا ہو چاہے گھٹیا ہو، چاہے جس جیسا بھی، ان سب کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہوتا ہے کہ اہتمام نہیں ہوتا، ہم سب کے ہاں ہوتا ہے. لیکن کبھی بیٹھ کر خلوت میں یا جلوت میں سب کے سامنے ایک دفعہ بھی یہ سوچا کہ یہ بیٹا کس نے دیا، اور جس ذات نے یہ بیٹا دیا اس ذات نے اس بیٹے کو صحت اور عافیت کے ساتھ اتنا بڑا کیا کہ آج یہ خوشی کا دن اس ذات نے، جس ذات نے عطا کیا، وہ بھی تو ایک ذات ہے. اور یہ سارے رشتے کس نے بنائے؟ جس ذات نے یہ سارے رشتے بنائے. ان رشتہ داروں کے بارے میں تو سوچا جاتا ہے، لیکن یہ رشتے بنانے والی ذات، اس کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا جاتا. اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کی ذات بابرکات سے ساری امت آج مستفید ہو رہی ہے، جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں یا مل چکی ہیں یا ملنے والی ہیں، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اور یہ جو دین ہے، لا الہ الا اللہ ہے، جتنی بھی روحانی اور جسمانی نعمتیں ہیں، ان سب نعمتوں کے پیچھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ہے. ایک لمحے کے لیے ہم نے کبھی سوچا کہ ساری برادری کو خوش کیا جا رہا ہے اور نوکر اور نکرانی کو بھی خوش کیا جا رہا ہے، کیا وہ ذات اور اس ذات کے جو محبوب ہیں، ہم سب کے محبوب ہیں، ان کا بھی تو کوئی مقام اور مرتبہ ہے؟ کیا اس موقع پر ان کی خوشی کو بھی سوچا جاتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر میرا سوال ہے کیوں؟ یہ خسرے اور میراثی اور ڈوم، ان کو بھی خوش کیا جاتا ہے، منہ مانگے ان کو دیے جاتے ہیں، لیکن دونوں جہانوں کی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا استہزاء کھلے بندوں کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی توہین کی جاتی ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا اس قدر استہزاء ہوتا ہے، اگر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اور وہ پوری برادری اور پوری قوم تباہ ہو جائے اور آگ میں جل جائے، تو یقین جانیے یہ حق ہوگا. یہ تو وہ حلیم ذات ہے، حوصلے والی ذات ہے، جو عذاب اور سزا دینے میں جلدی نہیں کرتی، ورنہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی.
آپ کہیں گے کیسے ہوتا ہے استہزاء؟ خطبہ پڑھا جا رہا ہے اور خطبے میں کیا ہے جی؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام، پھر قرآنی آیات، پھر 2-3 احادیث۔ ان آیات و احادیث کی تلاوت میں قرآن کا استہزاء، مخلوط اجتماع کی صورت میں، موویاں بنانے کی صورت میں، اور وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، گپیں ہو رہی ہیں، اور اس مجلس میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ دین کا استہزاء نہیں، قرآن پاک کا مذاق نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان پیش کیا جا رہا ہے۔ سٹیج پر بیٹھنے والے وہ اس 2-4 منٹ کو اتنا بوجھل سمجھتے ہیں کہ جلدی سے یہ جان چھوٹے اس سے۔ یہ کیا درمیان میں شروع ہو گیا جی؟ اب چہرے دیکھیں، میں تو جا کر دیکھتا ہوں چہرے، اندازہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، اور خوب پتہ چلتا ہے کیا اللہ کا قرآن اس لائق اور اس قابل بھی نہیں؟ میرا تو دل چاہتا ہے ہمارے جتنے بھی نکاح خواہ حضرات ہیں وہ ہوٹلوں میں اور شادیوں کی یہ جو تقاریب ہوتی ہیں مخلوط اور گناہوں سے بھری ہوئی، ان کا بائیکاٹ کر دیں اور اعلان کریں کہ مسجد میں چند لوگوں کے ساتھ آ کر نکاح پڑھواؤ گے تو ہم پڑھیں گے، ورنہ نہیں نکاح پڑھتے تمہارا۔ لیکن ہم مولوی بھی بیچارے مجبور ہیں، کیا کریں جی؟ ہم مجبور ہیں، ہماری بہت ساری مجبوریاں ہیں، اس قوم نے مجبور کر کے رکھ دیا ہے۔ اس دن مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کوئی ساتھی مجھے سنا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہماری قوم تو مولوی کو گٹر کا کیڑا سمجھتی ہے۔ حضرت کے الفاظ ہیں، ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں گندا کیڑا، اس سے بڑھ کر مولوی کی کوئی حیثیت نہیں، چونکہ وہ جہاں دیدہ ہیں، بڑی نظر ہے ان کی۔ اتنا بڑا جملہ انہوں نے ایسے نہیں بولا، اس کے پیچھے کچھ حقیقت ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، جب ہم سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیں ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول کو ہم نے راضی نہ کیا، ساری دنیا بھی اگر راضی ہو گئی ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ اور میں آپ کو نقطے کی بات بتاتا ہوں، ایک اللہ کو اور ایک اللہ کے رسول کو راضی کر لو، ساری دنیا ناراض ہو جائے، مزے ہی مزے ہیں تمہارے۔ اگر مزے لینے ہیں، عزت اور سکون سے وقت گزارنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ کے حبیب کو راضی کر لو، پھر مزے کرو جی، کسی کی پرواہ نہیں چاہیے۔ یہ دوسرا اصول۔ تیسرا اصول، اجازت دیں تو میں خطبے میں پڑھی جانے والی 3 آیات کا صرف ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، تفصیلات کا تو وقت نہیں۔ سب سے پہلی آیت جو تلاوت کی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسلام کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ یہ پہلی آیت ہے جو خطبہ نکاح میں تلاوت کی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ پہلی آیت۔ اور دوسری آیت فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم، جس ذات نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، حضرت آدم سے، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے حضرت حوا یعنی ہماری اماں کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے بے شمار مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے، یہ دوسری آیت ہے۔
آگے فرمایا واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، دوبارہ فرمایا اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرا یہ کام کر لو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرا یہ قرض دے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میری یہ ضرورت پوری کر دو۔ وہ جس اللہ کے واسطے دے دے کر کے تم رشتے مانگتے ہو، اور جب رشتہ ہو جائے تو پھر اس کو بھول جاتے ہو۔ آگے فرمایا والارحام، اس ذات سے ڈرو جس نے یہ رشتہ داریاں تمہارے اندر پیدا کی ہیں، اور ان رشتہ داریوں میں تم نے اللہ کے حقوق کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کیا، بچ نہیں سکو گے تم۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اچھی طرح سن لو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے، رقیب ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسری آیت جو تلاوت کی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر وہی حکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے کہ خوب چراغاں کرو اور خوب دھماکے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا سمجھیے اس کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچی صحیح اور نرم بات کرو، سیدھی بات کرو۔ اب یہاں سیدھی بات کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، اگر تم اللہ سے ڈر گئے، تقوی اختیار کر لیا اور سیدھی اور سچی بات کرنے کی عادت تم نے ڈال لی، تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، پکی بات ہے سب سے بڑی کامیابی اسی کے قدم چومے گی۔ اب یہ تین آیتیں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہیں خطبہ نکاح میں۔ ان تینوں آیتوں میں نکاح کا کوئی ذکر نہیں، ان تینوں آیتوں میں منگنی کا کوئی ذکر نہیں، ان تینوں آیتوں میں نکاح کے بعد آنے والے حالات کا کوئی ذکر نہیں۔ تینوں آیتوں میں ایک ہی بات ہے، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ 4 مرتبہ 5 مرتبہ فرمایا تقوی اختیار کرو۔ کیا معنی ہے تقوی کا؟ اللہ سے ڈرو اور گناہوں سے بچو، جہنم سے ڈرو اور گناہ سے بچو، یہ ہے تقوی کا معنی۔ اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا تو بس تمہارا یہ رشتہ کامیاب ہو گیا، تمہاری یہ تقریب پھر ہمیشہ مزے کرو گے تم۔ اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن کا حکم بیان بھی ہو رہا ہے، لیکن اس دوران ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ماحول کیا ہوتا ہے، ذرا اس پر آپ نظر ڈال لیں۔ کچھ کہنے سننے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے۔ اس کو میں نے کہا کہ قرآن کا استہزاء ہو رہا ہوتا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ نکاح میں یہ حدیث تلاوت کی جاتی ہے، ان نکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اور جو شخص بھی میری سنتوں سے اعراض کرے گا، میری سنتوں کو چھوڑے گا، فلیس منی، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہی خطبہ نکاح میں یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اگر تم میری سنتوں کو چھوڑو گے میرے ساتھ تمہارا تعلق ختم۔ یہ سن کر کے بھی ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم کیا اس کا جواب دیتے ہیں؟ ہاں میں یا نہ میں، ہم سب جانتے ہیں۔ اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں عربی آتی نہیں ہے، ہمارا کیا تعلق عربی سے؟ حالانکہ حکم ہے احب العرب لثلاث، احب العرب لثلاث، عربی زبان سے محبت کرو، لانی عربی، فرمایا کہ میں عربی ہوں، ولسان الجنت عربی، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی، والقرآن عربی، اور قرآن پاک بھی عربی میں ہے۔ یہ 3 وجہ ہیں۔ فرمایا عربی زبان سے محبت کرو، کیا مطلب محبت کا؟ اس کو سیکھو، یہ تمہیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ مولوی صاحب جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، پتہ چلنا چاہیے کہ مولوی صاحب نے کیا کہا۔ نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے،
پتہ ہونا چاہیے کہ اس خطبے میں اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں کیا نصیحت فرما رہے ہیں، کیا احکامات اور کیا ہدایات دی جا رہی ہیں، پتہ ہی نہیں ہمیں۔ اس لیے سننے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے، اور اگر کوئی ایک آدھ بندہ سن لے تو سمجھنا یہ تو ممکن ہی نہیں، اور اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھی کبھی ہم نے۔ میرے محترم دوستو، اب چند گناہوں کی طرف آپ حضرات کو میں متوجہ کرتا ہوں۔ سب سے بدترین گناہ، اللہ کے غضب کو سب سے بڑا دعوت دینے والا گناہ، وہ ہے مرد اور عورت کا مخلوط پروگرام، بغیر پردے کے، پورے فیشن اور میک اپ اور خوبصورت لباس پہن کر۔ پاکستان میں بڑے شہروں میں آپ جائیں، آج کل مخلوط اجتماعات ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی کوئی کمی نہیں ہے جی۔ جو بہت زیادہ دیندار بنتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی، پتہ ہے آپ کو؟ وہ درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، زیارت پھر بھی ہوتی رہتی ہے، اور پھر عورتوں کی طرف جو مرد چاہے چلا جائے، کسی کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے جی۔ اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم کھانا پیش کرنے والے مرد، وہ سب کے کچھ چاچے مامے تو نہیں ہیں۔ کیا ہوگا؟ آج ہم نے بخاری شریف میں حدیث پڑھی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی پر سوار تھے، وہ اونٹنی پھسلی، نیچے گرے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواری پر تھے، چھلانگ ماری اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دیں۔ ما لک یا رسول اللہ، آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا، عورت کا خیال کرو۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ نے اپنے چہرے کے اوپر اپنا کپڑا ڈال دیا، اور پھر حضرت صفیہ کے قریب گئے اور وہاں جا کر اپنا کپڑا سب سے پہلے حضرت صفیہ کے اوپر ڈال دیا۔ اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے اور میری نظر اس پر نہ پڑے۔ ام المومنین ہیں، زوجہ محترمہ ہیں۔ آج حدیث پڑھی ہم نے، بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر حضرت صفیہ سے پوچھا، حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں حضرت صفیہ کھڑی ہو گئی، چادر میں نے اوپر ڈال دی تھی، پھر میں سواری کی طرف متوجہ ہوا، میں نے سواری کو ٹھیک کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، حضرت صفیہ پیچھے بیٹھی اور سواری چل پڑی۔ یہ ہے پردے کا اہتمام۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا، دیکھنے والا مرد اور دکھانے والی، اپنے چہرے دکھانے والی عورت، ان دونوں پر اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور نکاح جیسا حساس مسئلہ، حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے ہیں حساس مسئلہ نکاح، شادی، اور پھر اس میں یہ سارے مخلوط، اچھا صرف نکاح کے موقع پر نہیں، منگنی سے لے کر ہر پروگرام نکاح سے بڑھ کر، اور اس میں کتنے گناہ ہوتے ہیں اگر آپ گننا چاہیں تو میرے خیال میں شمار میں نہیں آ سکتے۔ موٹے موٹے گناہ اور بڑے بڑے گناہ عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا گناہ یہ مخلوط، بے پردگی، اور یہ فحاشی اور عریانی اور بے حیائی اور زنا کا سب سے بڑا سبب ہے۔ دوسرا گناہ کھڑے ہو کر کھانے کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، فرمایا کہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور سنو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ کھڑے ہو کر کھانے والے جہنم میں جائیں گے۔ والنار مثوی لہم، نار ان کا ٹھکانہ ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، کھڑے ہو کر جہاں کھاتے ہیں تو وہاں چھینا چھپٹی، اور جناب پھر بڑھنا، پہلے لینا، اور پھر وہاں لڑائی،
اور کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ بڑے مہذب اور بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، لیکن وہاں ان کا پتہ چلتا ہے کہ تہذیب نام کی کیا چیز ہے ان میں۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، اور جنو کا خرد وہی حشر ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جو چاہے ان کا کرشمہ احساس کرے، جس کو چاہے یہ تہذیب بنا دے اور جس کو چاہے یہ بد تہذیبی بنا دے۔ جو بیٹھ کر کھائے تو وہ بد تہذیب ہے، جو جانوروں کی طرح کھائے تو وہ کہتے ہیں تہذیب ہے۔ ہم نے اپنی پگڑی ان کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، یہود و نصارہ وہ جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں ہمیں بنا رہے ہیں وہ۔ یہ دوسرا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پڑھیں قرآن پاک، ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر کھانا نہیں چاہیے، منع فرما دیا سختی سے، کھڑے ہو کر کھانے کی اجازت نہیں ہے کسی کو۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا مسلمان بیٹھ کر باادب طریقے سے کھاتا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کبھی چارپائی پر پینتی کی طرف سے کھانا رکھ کر نہیں بیٹھے، خود پینتی کی طرف سے بیٹھتے اور سرانے کی طرف سے فرماتے اللہ کا رزق ہے، اس کا ادب ضروری ہے۔ بڑے ادب سے بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں رزق کی کس قدر ناقدری ہوتی ہے، ہوٹلوں پر جا کر کے دیکھیں۔ یہ دوسرا گناہ ہے۔ اور تیسرا گناہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، تصویریں بنائی جاتی ہیں، ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے، عرصہ دراز تک ان کو دیکھا جاتا ہے۔ مرد کا عورت کو دیکھنا اور عورت کا غیر مرد کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ لعنت ایک دن میں ختم نہیں ہوتی، یہ گھر میں محفوظ ہے، جب چاہا اس کو پھر تازہ کر لیا، اور لعنت اور لعنت، یہ تھوڑی ہے ابھی۔ جب تک گھر کو برباد نہیں کریں گے اللہ کی لعنت کو طلب کرتے رہیں گے، لیتے رہیں گے مزے لے لے کر کے۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا۔ اور آج کل انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، نکاح نہیں ہوا ابھی تک، مرد عورت کو اور کہیں پر عورتیں مردوں کو، ہوتا ہے جی ایسے۔ اور مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، حرام ہے، چاہے اس کو کوئی عورت پہنائے چاہے کوئی مرد پہنائے، پھر بھی نہیں پہن سکتا، جہنم کا انگارہ ہے جو اس نے پہنا ہے۔ ہو رہا ہے جی۔ اور سب کا آغاز، ان سب کا آغاز ہوتا ہے شادی کارڈ سے۔ اور شادی کارڈ میرے خیال میں اتنا قیمتی بنائے جا رہے ہیں آج کل کہ جس سے ایک دو غریبوں کی شادی ہو جائے۔ نام وری ہے نا جی، نام اونچا ہو، اس نے اتنے کا بنا، میں تو اس سے اچھا بناؤں گا نا جی، دیکھا دیکھی۔ اور پھر سب سے اہم اور بڑا گناہ جو اس موقع پر ہوتا ہے وہ ہے اسراف اور فضول خرچی۔ اسراف اور فضول خرچی۔ ہوٹلوں کی بکنگ ہوتی ہے اور بڑے پیمانے پر کرائے دیے جاتے ہیں۔ یہ منگنی گھر میں 2-3 آدمیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی کیا؟ کیا نکاح اللہ کے گھر میں نہیں ہو سکتا؟ خود اللہ کے نبی نے حکم دیا وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ، اس نکاح کو مسجد میں کرو۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ جتنا سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے آخر اس کا بھی کوئی حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا یہ فضول خرچی کرنے والے سب شیطانوں کے بھائی ہیں۔ ضروری شیطان کے ساتھ اپنا رشتہ گانٹنا ہے جی؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ سرمایہ جمع کرو، کشمیری بھائیوں کو جا کر کے دو، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرو، نہیں پہنچ سکتے اپنے دائیں بائیں ارد گرد دیکھو کتنے غریب لوگ ہیں، ان کی جا کر کے مدد کرو۔ کتنے غریب اور نادار لوگ اور بچیاں گھروں میں نکاح کے لیے ترس رہی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ موجود ہیں۔ میں ابھی ضلع راجن پور کے ایک دیہات میں گیا تو مجھے وہاں بتایا گیا کہ یہاں کے لوگوں کے ہاں گھی اور پیاز تک نہیں ہے،
پانی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، روٹی تک میسر نہیں ہے۔ ذرا دائیں بائیں جائیں، کتنا غربت ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو روٹی کے ایک لقمے کو ترستے ہیں، اور جہاں ہم اللہ کے رزق کو کس بے دردی کے ساتھ برباد کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ان پر ہمیں سوچنا چاہیے، اجتماعی طور پر ہمیں غور کرنا چاہیے انجام کیا ہوگا، اور ان نقصانات کا ذمہ دار کون ہے۔ ہم تو کہتے ہیں فلاں ذمہ دار ہے، فلاں ذمہ دار ہے، فلاں ذمہ دار ہے، ایک مرتبہ بھی شیطان اپنی طرف نظر نہیں ڈالنے دیتا کہ اس سارے کا ذمہ دار تو میں خود ہوں۔ میری چاہتیں تھیں ایسا لباس ہو، اور ایسی موویاں ہوں، اور ایسی بے حیائی ہو، اور یہ گناہ بھی ہو، سارے گناہوں کو جمع کر کے ہم نکاح کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح ایسرہ مؤونۃ، فرمایا کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، فرمایا کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جو کم خرچ ہو، تھوڑے سے پیسوں سے ہو۔ آج کارڈ پہ لکھتے ہیں ولیمہ مسنونہ، دیکھا ہے جی کبھی؟ ولیمہ مسنونہ نہیں لکھنا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں ولیمہ مسنونہ کیا ہے، اگر کرنا ہے تو کوئی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے ولیمہ مسنونہ کے لیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب نکاح کیا تو روٹی اور گوشت کھلایا، باقی کسی زوجہ محترمہ کے ولیمے پر کھانا نہیں تھا، کبھی ستوں اور کبھی جناب چھوٹی موٹی کھجور۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کے ساتھ نکاح ہوا، ولیمہ یہ ہے سنت، یاد رکھیں، یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ فرمایا کہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے کر کے آئیں، دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے۔ سب لوگ لے آئیں جی، شب جمعہ پہ جیسے جاتے ہیں نا کھانا ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو آج سارے بھائی کھانا لے کر کے آئیں جی، آج میرا ولیمہ ہے، اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے۔ یہ بھی تو سنت ہے، یہ سنت نظر کیوں نہیں آتی؟ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے اتنی دیگیں پکانی اور اتنے لوگوں کو بلانا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو بلائیں اور ولیمہ ہو گیا بس۔ ہمارے ایک استاد جی نے ولیمے پہ بلایا سب کو، وہ زندہ ہیں اب بھی، میرے استاد ہیں، زندہ ہیں الحمدللہ۔ ولیمہ ہوا اور سب کو ایک ایک مالٹا اور دو دو گنڈھیریاں دی، جاؤ جی ہو گیا ولیمہ۔ ایک ایک مالٹا اور دو دو گنڈھیریاں، جاؤ جی ہو گیا ولیمہ۔ یہ بھی تو ایک مثال ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنایا جائے، سادگی کو اپنایا جائے، گناہوں سے بچا جائے۔ یہ جو گناہوں کی بھرمار ہے شادی بیاہ اور تقاریب کے موقع پر، یہ سارے گناہ اللہ کے غضب کو اور اللہ کی لعنت کو دعوت دینے والے ہیں، اور ان کی نحوست اور ان کا وبال یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں سکون نہیں ملتا۔ پھر اس لعنت کی گویا کہ بھرمار میں جو نکاح ہوتا ہے وہ بے برکت، اولاد ہوتی ہے تو وہ بے برکت، نافرمان اولاد، گناہوں میں مبتلا اولاد، پتہ نہیں کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو تمام گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھتے ہوئے نکاح ہونے چاہیے، اور سادہ طریقے سے ہونے چاہیے، تاکہ یہ جو طلاقوں کا آج کل طلاقوں کی بھرمار ہے۔ ابھی مجھے ایک وکیل صاحب بتا رہے تھے کہ یومیہ 70 سے 80% جو ہمارے معاملات آ رہے ہیں وہ خلا کے اور تنسیخ نکاح کے ہیں، اور بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ بچیاں اکیلی عدالت میں پہنچ جاتی ہیں، جی یہ ہے درخواست اور جناب نکاح ختم کرنا ہے۔ یہ نتائج ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کے مطابق یہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔